آپ سب کے لیے میرا کالم جو کہ BBC اردو کے لیے میں نے لکھا ہے فلسطین کے ایشو کے اوپر، اور اس کا عنوان ہے اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑے۔ میں نے یہ کالم فلسطین کے اور اسرائیل کے تناظر میں لکھا ہے آپ کی نظر۔ فلسطین میں قتل ہوتے بچوں، عورتوں، جوانوں، بزرگوں کی تصویریں اور بچ جانے والوں کی ملول آہیں عالمی ضمیر نامی چیز پر احساس کے کچوکے لگا رہی ہیں۔ مذمت، افسوس اور تعزیت کے سب الفاظ، اظہار کے سب طریقے اور تأسف کے سب انداز اپنے معنی کھو رہے ہیں۔ المیہ جنم لے چکا ہے اور تاریخ اپنے دامن میں ظلم کی نئی داستان رقم کیے ہوئے بے بس کھڑی ہے۔ ذہن شل ہے اور زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر دل دہلا دینے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فلسطینی بچوں اور عورتوں کے دلخراش تصویروں اور چیخوں سے بھرے پڑے ہیں۔ معصوم لاشیں کچھ زندہ اور کچھ مردہ، نوجوان زخمی اور آزردہ، مرنے والے سبھی ایک رنگ اور نسل کے ہیں جن کا خون تیل کی چند بوندوں سے بھی سستا ہے۔ خون فلسطینیوں کا بہہ رہا ہے اور شرمندگی کے پسینے انسانیت کے ماتھے سے پھوٹ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے اس بچے کا کیا قصور تھا جس کی پیدائش سے قبل اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا؟ بتائیے اس ماں کا کیا قصور تھا جس نے 8 سال گود بھرنے کا انتظار کیا اور جنم دیتے ہی کوکھ اجڑ گئی؟ ملبے کے ڈھیر سے والدین ڈھونڈتے بچے، کفن کھنگالتے اور پیاروں کو ڈھونڈتے نوجوان، بلک بلک کر روتے معصوم، جبکہ موت سے بھرے اسپتال جو اب شفا خانہ نہیں بلکہ قتل گاہوں میں بدل چکے ہیں۔ دنیا فلسطین کے لیے محض ایک جیل ہے اور مہذب دنیا محض ایک مذاق۔ غزہ کی 140 مربع میل کی پٹی میں 23 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ 8,000 سے زائد مارے جا چکے ہیں۔ غزہ کی کل آبادی میں 50% صرف بچے ہیں، جبکہ 24 سال سے کم عمر آبادی 65% ہے۔ 50,000 مائیں رواں ماہ بچے پیدا کریں گی، بلکہ یوں کہیے موت کے لیے زندگی کو جنم دیں گی، مگر دنیا خاموش تماشائی ہے۔ خاردار بجلی کی تاروں میں محصور غزہ کے محروم مجبور عوام بے بسی کا نوحہ ہے، مگر ان کی آواز ان کے قریب ترین مسلمان ہمسائے ملک بھی سننے کو تیار نہیں۔ فلسطین کی مقتل گاہ میں مارے جانے والے بے گناہ مسلمانوں کے مناظر ہر روز دیکھنے والے 57 مسلمان ممالک کے 1.5 ارب دنیا کی آبادی کا 21% مسلمان ہیں، تیل اور گیس جیسے وسائل سے مالا مال، جبکہ انسانی وسائل سے بھرپور مسلمان ممالک 41 ملکوں پر مشتمل ایک فوج بھی رکھتے ہیں جس کے سپاہ سالار پاکستان کی فوج کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہیں۔ یمن جیسے غریب اسلامی ملک کے باغی گروہ کو قابو میں لانے والی عظیم اسلامی فوج اسرائیل کے سامنے نہ صرف خاموش ہے بلکہ آہ بھی سوچ سمجھ کر نکال رہی ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک مذمتی قراردادوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور اقبال کے بے تیغ سپاہی بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے نمائندہ تنظیم OIC کے اب تک کے غیر معمولی اجلاس اسرائیل کو معمولی سا بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے۔ مذمتی قراردادیں اور احتجاجی مظاہرے اسرائیل کی بے رحم توپوں کے دھانے بند نہیں کر سکے۔ اربوں مسلمانوں کے اجتماعی دعائیں اسرائیل کی توپوں میں کیڑے نہیں ڈال سکیں، اور مرگ بر اسرائیل وغیرہ کے نعرے صہیونی ارادوں کو تسخیر نہیں کر سکے۔ گھروں میں بیٹھے ٹی وی اسکرینوں پر غزہ کی پٹی پر ڈھائے جانے والے ستم دیکھتے ہوئے ہم سب دل ہی دل میں ظلم کی مذمت کرتے ہوئے ایمان کے آخری درجے پر تو ہیں، مگر ساتھ یہ اضافی جملہ ضرور کہتے ہیں، آخر ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اسرائیل کو کوستے ہوئے کم از کم مصر سے یہ مطالبہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جیل سے آزادی کا ایک راستہ یعنی اپنی بند سرحد کھول دیجیے۔ جب ہماری جماعتیں فلسطین سے یکجہتی کے لیے الگ الگ سڑکوں پر نکلیں تو یہ مطالبہ تو دہرا سکتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ان سے روابط رکھنے والی ریاستیں یعنی اردن، متحدہ عرب امارات، مصر، بحرین، سوڈان اور مراکش وغیرہ اسرائیل سے رابطے منقطع کریں۔ یہ مطالبہ تو OIC عرب ریاستوں سے کر ہی سکتی ہے نا کہ مسلم امہ کے دفاع کے عظیم فوج فلسطینیوں کے لیے بھی اسلحہ نہیں تو کم از کم بیان ہی جاری کر دے۔ اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو مناسب ہے کہ الفاظ کے ہتھیار بھی پھینک دیے جائیں، مذمتوں اور قراردادوں سے سیاہ ہونے والے کاغذوں کی کشتیاں بنا دی جائیں اور بد دعاؤں کے رستے کھول دیے جائیں کہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑیں، کیونکہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔